ایک باران رحمت کے بعد ایک دم جب آپ کو آج پاکستان کہنا پڑتا ہے، تھوڑا میرا بھی گیئر شفٹ ہونے میں بھی 1 آدھ منٹ لگے گا، بٹ سو گلیڈ ٹو بی بیک. اور آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز آئے، آپ لوگوں نے عید وشز بھیجی، عید سے پہلے طبیعت خراب ہوئی تھی اس کے لیے پوچھا. بہت بہت شکریہ فار آل دا لو، اینڈ اٹ ریئلی فیلز لائک این ایکسٹینڈیڈ فیملی کہ جب ہم لائیو شو میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو اٹ از لیس اے فیلنگ آف رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی، اینڈ اٹس آلموسٹ لائک کنیکٹنگ بیک ٹو فیملی. تو اگر آپ کہیں پہ بھی یہ شو دیکھ رہے ہیں تو خاص طور پہ اگر سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو نیچے کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور مجھے پلیز بتائیے کہ واٹ ڈو یو تھنک آف آر کانٹینٹ. اچھا، آج میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی سٹوریز عید کے دنوں میں ہم نے وائرل ہوتی ہوئی دیکھی، یعنی مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ایک خاص محتاط موڈ میں چلا جاتا ہے رمضان کے دوران. اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، دین نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائی ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا ایک بالکل ہی اپوزٹ رخ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم گوسپ کرتے ہیں. میں نے تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان بھی یہ کہا کہ جس قسم کے سوالات ہمارے علماء اکرام سے کیے جا رہے تھے، جو وائرل ہو رہے تھے، اس سے مجھے پرسنلی بہت پرابلم تھا. اور ساتھ ساتھ کچھ ہمارے ایسے شوز جس میں ہمارے شوبز کے سٹارز، ہمارے سیلیبریٹیز پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے بارے میں یا ان سے منسوب کر کے بھی جو باتیں کی جا رہی تھی، دیٹس آلسو آئی فیلٹ واز کراسنگ مینی باؤنڈریز. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ باؤنڈریز انٹیکٹ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ تہذیب سے پیش آئیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اور آن لائن ہم جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو سیلیبریٹیز کی پریویسی ہوتی ہے، ان کی وارڈروب چوائسز، ان کی لائف چوائسز، اس کو کویسچن کرنا، کس کی کس سے شادی ہوئی ہے، کون کون سی تقریب میں گیا ہے، کس تقریب میں کس کا کیا پہناوا تھا، ہم کب ان چیزوں سے باہر نکلیں گے، اور کیا واقعی یہ ایک پبلک انٹرسٹ ہے؟ ہاؤ آر یو میکنگ سینس آف اٹ؟ ذرا کال کر کے بھی بتائیے. اور جس قسم کی گفتگو ہمارے سیلیبریٹیز کرتے ہیں اور پھر بیچارے نشانے پہ آ جاتے ہیں، کوئی مکھیوں کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی مچھر کی بات کر رہا ہوتا ہے، میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے اور کتنا فالتو وقت ہے. آئیے ذرا پینل سے معلوم کرتے ہیں کہ NLP، بیکاز یور لینگویج از سو امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، کہ جو لفظ آپ بولتے ہیں، جو لفظ آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ بیسکلی آپ کے اپنے آپ سے ایک ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے. تو جن الفاظ میں آپ دوسروں کے بارے میں دنیا کو پرسیو کر رہے ہیں، اپنے بارے میں پرسیو کر رہے ہیں، اٹس ہیونگ این امپیکٹ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ امپیکٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی، میری بہت اچھی دوست سمیرہ فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہو از این ایسٹرو سائیکالوجسٹ، اور خاص طور پہ یہ بات کرتی ہیں کہ کس طرح یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی تھنکنگ پہ اثر کر سکتی ہے. لیکن سارا قصور ان پہ نہ ڈالیں، اس میں کافی پارٹ آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے. تو ویل فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہاؤ آر یو سمیرہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، اس نے نا انٹرو میں آج کسی میرے عقل مند بچے نے تمہیں فزیو تھراپسٹ بھی لکھا ہوا ہے. میں 2 منٹ کے لیے رک گئی تھی، میں نے کہا سمیرہ وین موسٹ ایلیجبل کلائنٹ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، مجھے تھراپی کی، فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. اینی وے جی، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہے طوبہ طاہر، ہو از این NLP کوچ. اگین دا لینگویج پروگرامنگ اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹس یور تھنکنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تھینک یو طوبہ فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں براق شبیر، ہو از اے کلچر، لائف اسٹائل اینڈ انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ، اے ویری ڈیئر فرینڈ. BBC اردو کے ساتھ منسلک رہی ہیں، عرب نیوز کے ساتھ منسلک رہی ہیں، اور آپ ان کو کئی بڑی انٹرسٹنگ سیلیبریٹی سے کنورزیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیسی ہیں براق؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. براق، مجھے سچ سچ بتاؤ، جب تم سیلیب سے بات کر رہی ہوتی ہو، یوزلی وہ اپنے کسی نئے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یو فائنڈ آؤٹ اے لاٹ اباؤٹ دیئر پرسنالٹی ایز ویل. کیا کبھی تمہارا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ خبر نکالنی ہے، اس سے کوئی گوسپ پتہ کرنی ہے، when are they planning their wedding, when are they planning a baby، یہ تمہارا کبھی آبجیکٹیو ہوتا ہے؟ سو ریسنٹ ایئرز میں اکثر انٹرویوز میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر سیلیبریٹی، ہم ایز ان، چلے میں اپنی بات کرتی ہوں، بیکاز پہلے میں چاہتی ہوں ہم اور ہماری فوج، ہم ایز ان مے بی ناٹ آل دا جرنلسٹ انٹرٹینمنٹ اس میں جو کام کرتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمارا کام صرف ان کا کام، ان کے پروجیکٹس، ان کے فلمز، اس پر بات کرنا ہے. پرسنل لائف از سینسیشنلزم اینڈ ایسا نہیں کرنا چاہیے اینڈ آل آف دیٹ. اور پرنٹ میں، نیشنل نیوز پیپر میں آپ سینسیشن تو نہیں کریں گے. بٹ اب کیونکہ عوام ہمارے تھرو جاننا چاہتی ہے کہ ان کے فیوریٹ سیلیبریٹیز واٹ آر دے اپ ٹو ان دیئر پرسنل لائفز ایز ویل. سو میں ان سے یا تو آف کیمرہ یا اسی وقت بھی، بیکاز لائیو شوز تو نہیں ہوتے میرے، کہ وہ کمفرٹیبل ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ سرٹن، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اف دے آر اوکے، اگر وہ بتانا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ ایڈ این انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ٹو دی انٹرویو، کیونکہ لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. سو کسی نے کہتا ہے کہ براق یہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن آن کیمرہ آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کبھی تم نے کراس کیا ہے، جیسے اگر کسی کے بارے میں کوئی رومر یا گوسپ چل رہی ہے، سو ڈو یو گیو دیم این اپرچونٹی ٹو کلیریفائی کہ جی آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟
بالکل اکثر انٹرویوز میں یہی ہوتا ہے. اینڈ جب میں سیلیبریٹیز سے آف کیمرہ یا ویسے پوچھتی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کیونکہ ایک بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں تو آپ کا اسٹانس ان کو پتہ چلے. جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک سیلیبریٹی ایک ٹی وی ڈرامہ ایکٹر کی انگیجمنٹ کال آف ہوئی تھی اینڈ شی اناؤنسڈ اٹ اینڈ ایوری تھنگ. سو مجھے جب پبلیکیشن کی طرف سے ہوا کہ وی وانٹ ٹو انٹرویو ہر اینڈ ٹاک ٹو ہر اباؤٹ اٹ, تو میں ایز اے پرسن تو بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتی ہوں کہ لائک اس کی انگیجمنٹ ختم ہوئی ہے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ آن کیمرا. مے بی اٹس اے سور اسپاٹ فار سم ون, ہے نا, کہ وہ پتہ نہیں کیسے ابھی ریکور ریئیکٹ کریں اینڈ میں کتنی انسینسٹیو لگوں گی ٹو ریچ آؤٹ فار دس. اینڈ دین تھوڑا سا میں نے جب خود میرے اندر سیٹل ہوئی یہ بات, سو آئی ریچڈ آؤٹ اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ لوگ آپ یہ بات کر رہے ہیں, سو وڈ یو لائک ٹو کم اوور اینڈ ٹاک اباؤٹ دس آن یور اون, کہ مطلب پتہ چلے کہ آپ کا اسٹانس کیا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک میں یہاں پہ سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی, یعنی اگر ہماری ٹیلی فون کالس اب کھل چکی ہیں تو آپ پلیز کال کر کے مجھے بتائیں. سو میرا ڈو یو تھنک وی ہیو میڈ اسپیس, یعنی دیکھو بالکل نیچرل سی بات ہے کہ لوگ ساتھ کام کرتے ہیں یا کام ساتھ نہیں بھی کرتے تو آپ کی کسی کی طرف پسندیدگی یا آپ کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہو سکتی ہے, اینڈ یو مے بی رومانٹکلی لینڈ یا یو مے بی تھنکنگ اباؤٹ میرج. کیا ہماری پبلک اسپیس میں اتنی جگہ بن چکی ہے کہ ان ایکٹرس کو یہ بات پبلکلی بتا دینی چاہیے کہ بھائی میں فلانے شخص کو آئی ایم کنسیڈرنگ, یا ہماری انگیجمنٹ ہوئی بھی ہے, یا ہم اس نیت سے ایک دوسرے سے دوستی ہے ہماری, یہ کرنا چاہیے؟ یہ بالکل کرنا چاہیے, بٹ دین اف یو لک ایٹ دا سچویشن تو ہمارے سیلیبریٹیز بھی اس چیز کو انکیش کرنا چاہتے ہیں تھرو اے نیوز سورس. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو جو پاپارازی کو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے دی جاتی ہے کہ ایک سینسیشن بنائی جائے اینڈ اس کو دکھایا ایسے جاتا ہے کہ ہم نہیں بتا رہے ہیں مگر لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا. اب میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے خبر دے رہی ہوں اور ایک مجھے کوئی کہیں اور سے پتہ چل رہی ہے, تو گوسپ کا جو طریقہ ہوگا وہ بڑا مزے کا ہوگا. تو گوسپ از انٹرٹیننگ. اور یہ جو کئی لوگوں کی زبان سے کچھ عجیب سی باتیں نکل جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ بڑے سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا سلپ آف ٹنگ ہے, کوئی خراب انالوجی, کوئی فضول سی انالوجی یا کوئی ایسی انالوجی جس پہ پبلک ری ایکشن آ گیا ہے, تو یہ ستارے ہم سے کرواتے ہیں. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم فرائیڈین سلپ کرتے ہیں, جس میں ہم غلطی سے ہم ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں اور یا ایک ورڈ ایسا بول دیتے ہیں, مگر یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہیں. سم ٹائمز پیپل چوز دیئر ورڈس ٹو میک اٹ ساؤنڈ لائک انٹرٹیننگ. اگر آپ کو ایک پیار محبت سے سیدھی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں, ایون اگر آپ دیکھیں ہم بھی ٹی وی شوز میں جاتے ہیں اور میں پرسنالٹی انالیسس کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے لٹرلی ان باکس آتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح, یہ نجی لائف میں کیسے ہیں, مطلب یہ ہمارا کام نہیں ہے, بٹ پیپل وانٹ انٹرٹینمنٹ. اچھا ایک چیز جو طوبہ بہت کلیئرلی کر سکتی ہوگی, تو آئی سی سیلیبریٹیز کے دو کیمپس. ایک وہ کیمپ ہے جو زیادہ بات نہیں کرتا, ان کی تصویریں ان کا کام بولتا ہے, اینڈ دے وڈ لائک ٹو کیوریٹ اے سرٹن امیج کہ وہ بہت ہائی کلاس ہیں, وہ بہت سنوبش کئی لیولس پہ نظر آتے ہیں, یا ان کو ایک لگژری برانڈ کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ ہمارے یہاں سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو بہت ریلیٹ کرتے ہیں ماسز کے ساتھ, وہ انہی کی زبان بولتے ہیں, انہی کی کلوکیل انالوجیز اور چیزوں میں بات کرتے ہیں, جو کلوکیل انداز میں بات کر رہے ہیں, جو عوامی زبان بول رہے ہیں. یہ ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی انالیسس کر کے بتاؤ, از اٹ دیئر اون گرومنگ, از اٹ ہو دے آر دے ڈیلیبریٹلی ڈوئنگ دیٹ تاکہ وہ لوگوں سے ریلیٹ کر سکیں. سو اٹ ڈپینڈز آن ایچ پرسن ٹو پرسن, بٹ وین وی کنیکٹ ٹو پیپل, جب ہم ان کی وہ لینگویج میں بات کرتے ہیں, دے انڈرسٹینڈ دا مور کنیکشن جب ہم بلڈ کرتے ہیں, تو دیٹس ہاؤ آئی گیٹ مور پاپولیرٹی. اور مے بی few people are like that. The kind of person I am, I would want to make people comfortable because the work that I do, I want to create that safety. And there are few individuals جنہوں نے اپنی امیج بنائی نہیں, that's the way they want to portray, and that's also a smart way to go about it. That okay, like if this is my persona, so people will respect my boundaries. And as you said کہ ایک پورٹل اوپن ہو جاتے, تو میں نے اپنے کام میں بھی نوٹ کیا کہ جب میں ایک سیفٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہوں, وہ باؤنڈری بہت ہلکی سی ہوتی ہے کہ there are few clients who would like further want to know more. So it is all about creating that balance, that we create that safety also, but we also create that boundary when anybody is crossing that. No, but tell me something کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار جو سوشل میڈیا کانٹینٹ ہے یا جو ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے اس میں زبان بہت ابیوزو زبان بھی استعمال ہوتی ہے, اور ہم نے اس کی ایک اسپیس بنا دی ہے. جب ہم ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو اتنا نارملائز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اٹس فائن, دیکھو یہ فلانا شخص ایک پبلک فورم پہ بیٹھ کے ایسی بات کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کی وجہ سے what really happens is that کہ people are not mindful for what they're saying, right? And
ایک comfort level if you're with a friend, so we know that this is a space we can go easy. But اگر ہم نے اس کو بہت ہی casually کر لیا, so you know elements like this lack of respect, you're not mindful, you might be hurting somebody, and if you are a person with position and power, so that other people also feel کہ this person can say that, I can also say that. So we don't know کہ اس کا effect subconsciously وہ کیا ہو رہا ہے. So it's very important that as celebrities or important people, we're very mindful the kind of language we use, because it does have an impact for sure. اچھا, اور اندازے لگانا, ایک کسی کی تصویر میں آ گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے یا شبہ ہو رہا ہے کہ ان کا وزن بڑھ گیا ہے, تو یہ اندازہ لگا لینا براق کہ probably they're on the family way, and then you actually have to come out, اور وہ بندے کو بیچارے کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, because people don't realize کہ اس طرح کی رومر یا گوسپ اگلے کے پروفیشنل چوائسیز یا کریئر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. کوئی پروڈیوسر کاسٹ کرنے سے پہلے سوچ سکتا ہے کہ یار یہ تو شاید چھپا رہی ہیں یہ بات کو, اور میرے پروجیکٹ کے بیچ میں آئی مائٹ بی لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی, کیونکہ اتنا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں لوگ, مجھے کبھی کبھار ان باکس میں میسج آتے ہیں کہ کیا ایسا ہے, آپ کنفرم کر کے بتا سکتے ہیں, اینڈ آئی ایم لائک دس از, مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا, دس از لیسٹ آف مائی کنسرن, لیکن وہ اتنے زیادہ کین ہوتے ہیں فینس. اور یہ تو آپ نے ایسی بات کی نا کہ آپ ایک فزیکل چینج دیکھ کے آپ ایک آبزرویشن کی بیسس پہ رومر یا کچھ آئیڈیا لگا رہے ہیں, جو مجھے اکثر جب بھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ سیلیبریٹیز کیسے ہوتے ہیں ریئل لائف, کیونکہ پہلا سوال کسی بھی نئے شخص کا یہی ہوتا ہے کہ اصل میں کیسے ہوتے ہیں, روڈ ہوتے ہیں, ہمبل ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں. میرا پہلا جملہ اور جواب یہ ہوتا ہے کہ آئی ووڈ وانٹ یو ٹو نو کہ بفور بینگ سیلیبریٹیز دے آر آلسو ہیومن بینگس. یہ تو ایک فزیکل چینج ہے, آپ کو پتہ ہے, جن کی لائفس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, یا ہمیں ایز جرنلسٹ تھوڑا زیادہ پتہ ہے, اگر ان کا میں نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں کہ پروجیکٹس ان کو ملنا, ان کا سیٹ پر آنا, ان کا ایک فزیکل مینٹل ویل بینگ کے حوالے سے کتنے لوگ ریکنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کو کاسٹ کریں یا نہیں کریں. سو دے کین ناٹ ریئلی افورڈ آل آف واٹ پیپل تھنک کہ وہ ان کے نام سے کچھ بھی اٹیچ کر دیں گے, جسٹ بیکاز دے آر پبلک فگرس. اچھا, ایک بہت بڑی رومر, تم صحیح کہہ رہی ہو, لوگوں کو ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ یار فلانا شخص ٹیلی ویژن پہ یا اپنی تصویر میں اتنا اچھا دکھ رہا ہے, کیا یہ اصل زندگی میں بھی ایسا ہی ہے؟ جیسے وہ بالکل سموسا پارٹی میں ہوتا ہے نا کہ لڑکی کو بولو چل کے دکھائے, بیٹھ کے دکھائے, میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے. وین پیپل میٹ می دے لائک آپ اصل زندگی میں ویسے ہی بات کرتی ہے, ذرا بول کے دکھائیے. کیا مطلب ہے؟ کہتے نہیں آپ ویسے ہی بات کرتی ہیں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ یا مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں ایک کالج میں گئی اینڈ آئی واز گیونگ اے ٹاک ٹو پیپل, لائک کبھی آپ کے بال بغیر بلو ڈرائر کے بھی ہوتے ہیں؟ I was surprised at these questions, لیکن it also shows کہ how cute people are and they want to believe. ٹیک نوٹ آف, اتنی زیادہ نیٹی-گریٹیز میں وہ جاتے ہیں, کیونکہ obviously وہ اگر آپ کو آپ کے کام کو فالو کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں. Exactly. اور ایک بات جو ہم پرسونا کی بات کر رہے تھے نا, ایک ہوتا ہے ایکٹنگ میں اس کے کردار کا, وہ تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے سیلیبریٹی کی ذاتی شخصیت سے. بٹ مجھے لگتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ان پرسن بھی, کہ سوشل میڈیا پر جو عوام کو جو پرسونا جا رہا ہے نا, ویدر وہ زیادہ کنیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ بھی ایک سرٹن پبلک پرسونا ہے. اٹس ناٹ دا ریئل دیم ان ایوری کیس. ایبسلیوٹلی. اور آپ کو یاد ہے نا وہ سمیرا اتنا کیوٹ تھا جو وہ ٹرکش ڈراموں کے بیچارے کردار, اب ہم نے ان سے اتنا ریلیٹ کر لیا کہ ہم نے جا کے نا ان کو کہا یہ دیکھیں آپ اتنا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ کو یہ کپڑے سوٹ, آپ کے پاس کتا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہے. So we are very cute that way as well. What is so basically اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو سب لوگ جو ہیں وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کی انسیکیورٹیز اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی کے اوپر. تو جو لوگ اپنی لائف میں جیسے خوش نہیں ہیں, وہ کیا کریں گے کہ وہ اگلے کو فیل کرائیں گے کہ یہ دیکھو ہم ان سے تو بہتر ہیں. تو یہ جو انر فیلنگ آ رہی ہے, یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے لوگوں کی کہ ٹھیک ہے سیلیبریٹی ہیں تو کیا ہوا, ان کی لائف میں بھی تو مسئلے چل رہے ہیں, اینڈ اس کو ایگزیجریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اب ایک روڈ کے اوپر بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں چلتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, لیکن سیلیبریٹی نے اگر کچھ کر دیا ہے تو وہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ یس دیر از اے رسپانسبلٹی آف اے سیلیبریٹی کہ وہ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں پبلک. آپ سوچو ہم کتنے فضول لوگ ہیں, اور میں فضول اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر مجھے لگے گا نا کہ کوئی پرووکیٹو پوسٹ ہے, کہ مجھے پتہ ہے کہ یار ہمارے کلچر کو دیکھتے ہوئے اگر کسی انفلوئنسر نے, کسی سیلیبریٹی نے اپنی کوئی لائٹر مومنٹ کی تصویر ڈالی ہے, ڈانس کرتے ہوئے یا اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے, یا کوئی ایسا پہناوا جو ہماری جنرل سینسبلٹیز کے خلاف ہے, وی آل گو ان دا کامنٹس جسٹ ٹو سی کہ دوسرے لوگ کیا برا بھلا کہہ رہے ہیں.
I have actually seen people جو وہاں پہ آ کے لکھتے ہیں میں یہاں پہ صرف کامنٹس پڑھنے آیا ہوں. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم سمیرا؟ کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم خود جو نہیں کر سکتے. ہاں بالکل بالکل, اور ہماری اپنی شیم بھی ہوتی ہے جو کہ وہاں پہ پلے آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں کہہ رہا, یہ کسی اور کو کوئی کہہ رہا ہے, اور کیا پتا وہ ایٹریبیوٹ ہمارے اپنے اندر ہو, لیکن کیونکہ ہم باہر سن رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز جس پہ ہم بہت ڈیوائیڈڈ ہے تو بھائی یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارا ریلیجس ہونا, جیسے ہم ریلیجس ہیں بھی اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایز اے پاکستانی سوسائٹی ہم شریعہ کو دین کو فالو کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہم ججمنٹ بہت لاتے ہیں. اگر کوئی دین کو فالو نہیں کر رہا تو ہم اس کو شیم کرتے ہیں, اگر کوئی فالو کر رہا ہے اور اپنے عمرے کی تصویر لگاتا ہے یا طواف کرتے ہوئے ویڈیو لگاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, آپ صرف اللہ اللہ کریں. تو وائی آر وی سو ڈیوائیڈڈ آن دس؟ سو آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن از ویری ویئرڈ ان ٹرمس کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں یو بیکم لیس ججمنٹ, آپ کے اندر وہ چیز ختم ہوتی ہے بیکاز یو سو اسکیئرڈ کہ میری کیا انٹینشن ہے. بٹ دا مومنٹ وی آر ایکچولی ججنگ ادر پیپل دیٹس اے شیڈو سیلف, دا پارٹ آف اس از کانسٹنٹلی لوکنگ ایٹ ادر پیپل اینڈ کرٹیسائزنگ. سو یہ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ وہ بہت ریلیجیس اور اسپریچول ہے اور وہ بہت زیادہ جج کرتا ہے, سو آئی تھنک دے آر ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. ایبسلیوٹلی, یعنی دا مومنٹ آپ کی نظر اس پہ جا رہی ہے کہ فلانے نے اپنے عمرے پہ کتنا مہنگا عبایا پہنا ہے, یا اس کو وہ تصویر لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی, یا کوئی کلاک ٹاور میں کیوں ٹھہرا ہوا ہے اور فلانا, تو آئی تھنک یو آر آپ کو تھوڑی سی انورٹ ریفلیکشن کی اس وقت ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. جی آج کل بڑی ایک جو سینسیشن بنی ہوئی ہے کہ خواتین کو مکھیوں سے کمپیئر کیا گیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ اس کے لیے ہم کالز بھی کھول رہے ہیں اور اپنے پینل سے بھی پوچھیں گے کہ یہ فرویڈین سلپ تھا, انٹینشنل تھا, کیا تھا؟ اس میں بڑی بات ہو رہی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اچھا جی, یہ پتہ نہیں ہر کوئی بات کر رہا تھا کیمیکل مہندی کی, مجھے نہیں پتہ یہ کون سی والی مہندی, یہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہے. ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ ان اے لاٹ آف کریم اینڈ میک مائی ہینڈز ایٹ لیسٹ موئسچرائز, بیکاز مجھے عجیب ایک ڈرائنس لگ رہی ہے. اور اگر آپ کے بھی میرے والے مسئلے ہیں اور ابھی تک یہ کیمیکل مہندی اتری نہیں ہے تو پلیز کال کر کے بتائیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیلیبریٹیز کی لائف میں ہم اتنا لائسنس لے لیتے ہیں اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یا نہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ دا کالر ہیز ٹو سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایکچولی آپ کا جو موجودہ ٹاپک ہے اس پہ تو بات نہیں کرنی مجھے. جی مجھے صرف ایک سجیشن دینی تھی کہ آج کل ہمارے جو اردو کے ڈرامے ہیں ان میں ہندی ڈراموں کے فقرے بہت استعمال ہونے لگے ہیں. جی مثلا جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس کو لے کر یہ بہت پریشان ہے, بیماری کو لے کر, یا اچھے سے کرو یا فون لگاؤ, یا وہ اپنے گلے کو پکڑ کے پھر وہ قسم کھاتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے بارے میں کوئی ایک پروگرام کیجیے اور یہ اس کو ذرا روکنا چاہیے. اچھا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہمارے سیاستدانوں کی تصاویر لگا کر لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک اپنا انداز تھا, لائک ہمارے یہاں یوزلی پولیٹیشنز ہاتھ اٹھا کر کراؤڈ کو یہ بتاتے تھے کہ وہ موجود ہیں یا آداب کرتے تھے, لیکن اب ایک حالیہ طور پہ بالکل نمستے کے سٹائل میں آپ نے کئی پولیٹیشنز کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کراؤڈ کو ایک طرح سے اکنالج کر رہے ہیں. سو یو آر رائٹ, آئی ڈونٹ نو کہ یہ انفلوئنس ہے, اس کو لوگ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہماری ہی کلچر کا پارٹ تھا, لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یو ویری رائٹ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. چلے اس سوال کو ہم اپنے پینل کے پاس بھی لے جاتے ہیں. سو میرا ہاؤ ڈو یو سی اٹ دس انفلوئنس آف ٹچنگ دا فیٹ؟ انہوں نے کہا قسم کھائیں گے تو تھروٹ باکس کو ہاتھ لگائیں گے, ہاتھ جوڑ کے دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. واٹس ہیپننگ؟ سوشل میڈیا اگین, کیونکہ اب ہمیں پہلے کانٹینٹ لینے کے لیے آپ کو کیبل چاہیے ہوتا تھا, لیکن اب آپ کو ہر دوسرا بندہ ٹک ٹاکر ہے اور ٹک ٹاکر پہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ٹک ٹاکر کی جو فضول حرکتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے, جو کہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں. تو دس از یس اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ, اینڈ ہماری ویلیوز ایسی نہیں ہے, یہ ریفلیکٹ نہیں کرتی. دیز گریب اٹینشن سو مچ کہ اگر آپ اس طرح الٹی پلٹی حرکتیں کریں یا کنٹروورشل چیزیں کریں, دیٹ گیٹس اٹینشن. سو دیٹس دا ہول پوائنٹ دیٹ یو نو. لیکن دیکھیں بہت سارے دنیا میں جو انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی شناخت, اپنی انفرادیت کو ہی مقبول بنا رہے ہیں نا. جیسے آپ کو اور مجھے شاید نہیں پتا تھا کہ فلسطین میں رمضان کیسا ہو, بالکل, یا افریقہ میں کوئی خاص تہوار کیسے منایا جاتا ہے. تو جب آپ انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی ثقافت کا یا اس ملک کے ڈراموں سے اس ملک کی کلچر کا پتہ چلتا ہے. اگر ہم اس میں آمیزش کرنے لگیں گے, اسی میں ہم تھوڑی سی لائنس کو بلری کر دیں گے, سو وی آر لوزنگ آور اون آئیڈینٹی اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب, اکرم قریشی ابٹباد. کیا حال چال ہے قریشی صاحب؟ آپ کو عید مبارک, روزے مبارک ہو.
بہت شکریہ, بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو بتائیں یہ شمالی علاقہ جات میں کے پی میں ایبٹ آباد کے قریب بارشیں بہت ہو رہی ہیں, کیا آپ کے گھر کے قریب سب کچھ صحیح ہے, کوئی پرابلمس تو نہیں آپ لوگ فیس کر رہے, بتائیے کیا صورتحال ہے؟ نہیں الحمدللہ, آج ایبٹ آباد میں جو ہے نا بہت کم پرابلم پیدا ہوتا ہے, یہ اونچائی پر ہے نا تو چھوٹے سے علاقے میں پرابلم ہوتا ہے, یہاں نہیں ہے. چلیں بہت اچھا ہے موسم بھی, اور بارش ٹھنڈ بہت پڑ گئی ہے اور گرم کپڑوں کی پھر ضرورت ہے. دیکھیں ذرا, اس دفعہ چاہ ہی نہیں رہے اللہ میاں کہ آپ اپنے سویٹر پیک کر کے رکھیں. اچھا جی بتائیے آج کے موضوع کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم قیاس سرائیاں کرتے ہیں, اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں, سیلیبریٹیز بھی حد سے زیادہ کچھ باتیں بول جاتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ سدرا اقبال صاحبہ دیکھیں, وہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, یا ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے. ہاں جی, دیکھیں ہم دو طرح کام دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح وہ وہاں ہوتے ہیں اسی طرح گھر میں بھی رہے, زندگی میں رہے, یہ ناممکن سی بات ہوتی ہے. ہمیں ان کی زندگی میں نہیں جھانکنا چاہیے, یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ کیا ڈریس پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسا لباس رکھتے ہیں, یہ مجبوری ہے سب, یہ مجبوری تھی. اب وہی عورت گھر میں بھی اسی طرح, پھر آپ کرسی پہ اسے بٹھائیں اور شیشے میں فٹ کر دیں اور باہر سے دیکھتے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت جائے, وہ بن ٹھن کے جائے, شام کو آئے اسی ڈریس میں بیٹھ جائے, اور گھر کا کام کون کرے, بچوں کو کون سنبھالے گا؟ صحیح, بہت بہت شکریہ قریشی جی. مختلف پہلو ہے, ہمیں ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے خناس قرار دی ہے, جو دوسروں کی زندگی میں مداخلت, وہ خناس ہے. صحیح, بہت شکریہ قریشی صاحب کال کرنے کے لیے. اچھا اس سے مجھے خیال آیا, براق 2-3 روز قبل بشرا انصاری صاحبہ نے شی از ایکچولی کم آؤٹ اینڈ بیکم پبلک اباؤٹ ہر سیکنڈ میرج. ریاکشنز بھرپور آ رہے ہیں, لوگوں نے اس میں ججمنٹ بھی پاس کیے, کچھ لوگوں نے ان کو سراہا بھی ہے, لیکن میں دیکھ رہی تھی ان کی وہ ویڈیو چند ہی گھنٹوں میں ایک طرح سے وائرل ہو گئی, اور تمام ہی سیلیبریٹی جو سوشل پورٹلز ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا. واٹ واز یور ریئیکشن؟ آئی تھنک ہمیشہ جب پرسنل لائف ریلیٹڈ کسی چیز کے ساتھ if someone comes up with something like this, اور بشرا انصاری جیسا ایک فگر جو کہ اچھی خاصی جانی مانی شخصیت ہیں, سو لوگ اس بات کو بہت اڈور اور اپریشیٹ کرتے ہیں. جی, اگری ٹو ڈس اگری کرنا سیکنڈری ہوتا ہے, لیکن انیشلی کہ کمنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ سم تھنگ لائک دس, اور وہ دونوں جس طرح بات کر رہے تھے, آئی تھنک جو کینڈیڈ اس وقت لگ رہا تھا نا وہ دونوں کا, وہ کے بیچ میں وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, پھر وہ بھی ایڈ کر رہی ہیں, تو وہ جو کیونکہ بشرا انصاری جی مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ اگین کہ سوشل میڈیا بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک پرسونا ہوتا ہے جو ہم سیلیبریٹیز کا دیکھتے ہیں, کہ آپ اگر ٹیکنالوجی سے یا اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں, یا ویڈیو کال سے کہ اچھا فرنٹ کیمرہ ہے, بیک کیمرہ ہے, سائڈ پہ دونوں فریم میں کیسے آ رہے ہیں, تو یہ جو کینڈیڈ مومنٹس آتے ہیں نا, اس طرح کی انٹریکشن جب ڈائریکٹلی آپ اپنے فینس سے بات کرتے ہیں, وہ اس کا بہت ایک یو ایس پی بن جاتا ہے. مجھے بہت اچھی چیز یہ لگی کہ جو ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں, جتنی باؤنڈریز آپ لوور کرتے ہیں نا, دیٹ از آلسو ریفلیکٹنگ کہ آپ اپنی ہاؤ سیف ڈو یو فیل ان یور اسکن, آپ کتنے سیکیور ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بشرا جی نمبر 1 ریئلائزز کہ ان کا کام ماشاء اللہ شی از اے لیجنڈ, شی از اے لیونگ لیجنڈ. سیکنڈلی وہ جو ایک سوشل پریشرز ہوتے ہیں کہ جی بچوں کی شادی کیسے ہوگی اور لوگ کیا تہمت لگائیں گے, بچے ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ ہیں. سو ناؤ شی ہیز کم ٹو اے پوائنٹ ویئر شی فیلز کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اب میرے بارے میں کوئی ججمنٹ کرنی بھی ہے تو کرو. لیکن جو لوگوں کا ریئیکشن آیا سو میرا اگین پیپل الائی کہ وہ جیسے وہ خود کہہ رہی تھی کہ اس عمر میں کیا ضرورت تھی, یہ خاص خواتین کے لیے انہوں نے ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے یہ کامنٹ. بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگین جو پروجیکشن کی بات کرتے ہیں تو فیلیئرز اپنے پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ خود شادی کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے شادی نہیں کی ہے, تو ان کو ایک ٹاپک مل گیا ہے کہ او ہو دیکھو میں تو اسی وجہ سے شادی نہیں کرتا کیونکہ ان کو سننے کو مل رہی ہے. سو دیز آر دا تھنگس ویئر پیپل آر پروجیکٹنگ, اینڈ آئی تھنک کہ ہمارا یہ کامن فیکٹر ہے بڑا, کہ اگر کوئی باہر والا انسان غلطی کر رہا ہے, وہی غلطی میں کر رہی ہوں, تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن اگلا بندہ کر رہا ہے. اینڈ دس از ویری حلال کام وٹ شی از ڈن, اینڈ آئی تھنک شی ہیز کوٹڈ دیٹ آلسو. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے طوبہ, دوسری شادی مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے, شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل لیبل ہم لگاتے ہیں ہوم بریکر کا. ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کا گھر توڑا گیا ہے, اور اس پہ حالانکہ 2 people ری-میرینگ آفٹر دے ہیڈ بن سیپریٹڈ اور ڈیورسڈ فار اے ویری لانگ وائل, یہ اتنی پرابلمٹک ہماری انڈرسٹینڈنگ کیوں ہے دوسری شادی کی؟ سو اگین آئی تھنک آئی وڈ سے دیٹ دیر از کمنگ فرام لیک آف انسیکیورٹی اور دیر سم کائنڈ آف پین. اگر ہم واقعی اسلام کو دیکھیں تو اٹ واز سم تھنگ بیوٹیفل کہ وہ انکریج کرتے تھے کہ اچھا شی از اے ڈیورسی, آئی وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ, لائک آئی وانٹ ٹو بی دا پرووائڈر. بٹ ناؤ اٹس ٹیکن ان اے ویری نیگیٹو وے, اینڈ وین اینی سیلیبریٹی از پٹنگ آؤٹ دیٹ انفارمیشن, ایک تو they're opening that portal like there's a lot of vulnerability, and I wonder what goes into the like mind of the celebrity, because unki mental health bhi at stake hoti, like constantly somebody is saying unhealthy things about
you know, and it does take a toll. And also I wonder what's happening in the mind of the person who's typing. बिल्कुल. Quick question for Burak, तुम इनसे इंटरैक्ट करती हो, जो ट्रोल्स आती है, नेगेटिव कमेंट्स आती है, डू यू सी इट इज़ हैविंग एन इफेक्ट, या वाकई ये अपने आप को आयरन स्टील मैन समझते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? इट डज़ हैव एन इफेक्ट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट. और मैं देखती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग ऑफ सोशल मीडिया चले जाते हैं, हमें उस तरह जाहिर नहीं होगा, बट मैं मतलब अपनी तस्वीर की बजाय समझें कोई सीनरी पोस्ट करना शुरू कर दूं, या मैं कोई ऐसी चीज़ कि मुझे रहना भी है कि मेरे फॉलोअर्स को मेरे एंड से कंटेंट भी जाए, बट आई एम टेकिंग माय टाइम ऑफ टू रिकवर फ्रॉम something that got a lot of backlash or controversy, जिसने मुझे जो है मेरी mental health को काफ़ी affect किया. So it does affect. You know, sometimes I feel मैं दोस्त हैं क्योंकि सारे, तो मैं उनको ये मैंने कहा कभी कभी मुझे बाइपोलर फील होता है, क्योंकि ब्रेक से पहले आप एक जैकल एंड हाइड वाली सिचुएशन में होते हैं, आप एक अलग वर्जन मेरा देख रहे होते हैं क्योंकि बेतकल्लुफ़ी से बात हो रही होती है, और जैसे ये म्यूज़िक बजता है and I have to tell you welcome back, so I go back into my persona as well. But that's normal, everybody does that. आपकी क्यूरोसिटी कि आपके पसंदीदा स्टार्स रियल लाइफ में कैसे हैं या ऑफ कैमरा कैसे हैं, उसमें बेशक वज़न होता है, लेकिन हमें बहैसियत एक माशरे के ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पसंदीदगी ऑब्सेशन में और पसंदीदगी में क्या फ़र्क है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि कहाँ हम हद से तजावुज़ कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल हमें ख़ुद रखना चाहिए. अच्छा जी, कमिंग बैक टू द एनालॉजीज़ जो हमने शुरू में बात की थी, सो मेरा हाउ डिड यू फील व्हेन अ पॉपुलर एक्टर रिफर टू वुमेन एज फ्लाइज? Not a good feeling, है ना? Not a good feeling because metaphors बहुत सारे हो सकते हैं. There are beautiful metaphors. आप एक अच्छी बात को ख़राब मेटाफर यूज़ करके ख़राब कर सकते हैं, और एक मतलब इसका एक और तरीका हो सकता था, ये कह सकते थे पुल एंड पुश को यूज़ कर सकते थे. मैं तो कहती हूँ पूरी एनालॉजी यूज़ करते हैं ना. मैं अदनान से ही कहना चाहती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो हिम एज अ सीनियर कॉलीग. आप मक्खी के बजाय अगर तितली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते ना, मैं कहती हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. एंड वुमेन आर लाइक दैट, दे आर डेलिकेट, दे आर ब्यूटीफुल लाइक बटरफ्लाइज. आप सिर्फ मक्खी, क्योंकि एक देखिए मक्खी का लफ्ज़ आते ही हाउस फ्लाई हो, शहद की मक्खी हो, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मर्दों को किसी इस तरह के हशरातुल अर्ज़ से कंपेयर कर दिया जाए, आप मक्खी के बजाय बस तितली का इस्तेमाल कर लेते. दैट्स माय टेक ऑन इट. व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली ऐसा ही है. तो वो गलत एग्जांपल या आई वुड से अगली एग्जांपल थी, ये थोड़ी मतलब काफ़ी डिसटेस्टफुल थी थोड़ी. और हम अदनान जो कि बहुत ही एक नफीस इंसान है, उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. वो इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं, इतना अदब का शौक़ रखते हैं. बुराक, व्हाट वाज योर रिएक्शन? Obviously it doesn't sit well at all. Again, comparison जिस चीज़ से किया गया, और आपने बहुत अच्छी बात की metaphor वाली. I had a conversation with Adnan after this whole thing, and उन्होंने यही कहा, और फिर उन्होंने उसके बाद पोस्ट भी किया था कि जैसे metaphor हम यूज़ करते हैं. But एक चीज़ जहाँ कि there is no way I would defend this, क्यों कि again right choice और right comparison. Secondly, somehow somewhere कोई सोच ऐसी होगी उनके जहन में where this came from, और some experience में भी. Exactly. मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अदनान से अगर मैं बात करूँ ना, मैं बैठ के पूछूँ, मैंने कहा ये किसके लिए था? ये सबके लिए तो नहीं था. और मैंने ये भी कहा उनसे, मैंने कहा what do you think about men? I mean women would have maybe similar views about men, because अगर it depends on your experiences, so कहीं ना कहीं होगी जहन में, तभी वो बात आई है. ऐसे नहीं हो सकता out of nowhere, so no defense there. But at the same time, what we talked about as well, what he said and what our conversation today, उससे जो relevant बात है वो ये है कि अब आज social media के दौर में जहाँ इतनी सी बात भी इग्नोर नहीं हो सकती. मैंने अगर थोड़े लाइट कलर का दुपट्टा या डार्क कलर का पहना है, वो मैच नहीं हो रहा, मैंने एक एयरिंग ये पहना है, मैंने एक ये पहना है, जहाँ इतनी सी बातें नोटिस होती हैं, वहाँ वो जो तंज़ो मज़ा और जो एक एलिमेंट होता था पहले, क्योंकि कॉमेडी तो थ्राइव ही इन्हीं आई वुड से स्टूपिड वेज जो थे वो ये होते थे कि सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं, मिसोजिनिस्ट कमेंट्स हैं, बॉडी शेमिंग है, एज शेमिंग है, कलर पे बात कर लें, आप कुछ भी बात कर लें, यहीं से सारा आपका फन आएगा. अच्छा, फ्रेंडली एडवाइस, डोंट डिफेंड. अभी मुझे लग रहा है कि एक और जो मसला खड़ा हो रहा है ना, ठीक है आपको कुछ सपोर्ट करने वाले चाहे वो मीडिया में हो या आपके फैंस हो, आपको ज़रूर कह रहे होंगे, बट अदनान डोंट टर्न अराउंड एंड से कि जी हम मोटे को मोटा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते. हाँ, हम पहले माइंडफुल नहीं थे और अब हमें हो जाना चाहिए. पहले भी ये बातें गैर महज़ब थी, लेकिन शायद उस वक्त कोई उसको पॉइंट आउट नहीं करता था, कॉल आउट नहीं करता था, अब लोग करते हैं. So this is what I was coming to, कि ये उनके एंड से भी, और हम अक्सर महफिलों में ये बात करते हैं कि अब तो मजाक करो तो ये हो जाता है. कंटेंट क्रिएटर्स ये कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस ये कहते हैं, नॉर्मली हमारी जो फिल्में होती हैं कहते हैं रोम कॉम, क्योंकि पहले उनका आधा कंटेंट तो अपनी बीवियों का मजाक उड़ाना होता था. ये रोम कॉम्स में जो वन लाइनर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. एक आप कैरेक्टर ले लो जिसका वेट ज्यादा, एक लेकिन मुझे लगता है कि
دس از سو سیڈ کہ مجھے بہت ہی زیادہ یہ آئی تھنک ایک بلنٹ سی بات ہے کہ آج بھی کیمرہ کی ایبسنس میں یہی سوچ ہے نا, تو کتنا فلٹر آپ رکھیں گے کیمرہ کے آگے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات براق نے کہی ہے. اچھا براق, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ صدر اقبال. گڈ مارننگ یا کیا حال چال؟ I've been waiting since very long. دیکھیں ہم تو پھر بھی آپ کے کتنے چاہنے والوں میں سے ہیں کہ اتنا انتظار کر لیا ہم نے آپ کے لیے. بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ تمام خواتین کو سلام ہو. دیکھیں اس طرح آپ کو تو پتہ ہے 12 سال سے تمام ٹی وی اینکر سے میری بات ہوتی ہے, سب سے میں انسٹاگرام بھی دیکھتا ہوں, سب کا دیکھتا ہوں. لیکن میں نے یہ میرے خیال میں جو ہے نا آپ کو تبصرہ اس طرح کرنا چاہیے کہ تبصرے میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, بھلے کچھ بھی ہو. دیکھیں میرا کام نہیں ہے کہ آپ کون سے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح مجھے کیا کنوے کر رہی, اس طرح اپنا کام کیسا کر رہی ہے, میرا کنسرن یہ ہے. نہیں لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے نا. دیکھیں ہم ریڈیو پہ تو کام نہیں کر رہے, ٹیلی ویژن از اے ویژول میڈیم. تو یہ کہنا کہ جی کوئی کپڑوں پہ تنقید نہیں کرے گا یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اس کو نوٹس نہیں کرے گا, یہ تو نہیں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے کپڑے بہت اچھے کیے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو اپنی سوچ ہے نا کہ کوئی ایسا ولگر جملہ میں نہ یوز کروں نا کپڑوں کے بارے میں. تو یہ تو یہی میرا کہنا ہے. کپڑوں پہ بالکل کرتا, آپ نے اگر اچھا یہ پہنا ہوا ہے, آپ کا ڈیزائن اچھا ہے تو آئی شوڈ ایڈمائر اٹ, یہ تو بات صحیح ہے. لیکن دیکھیے اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. میرا جو سوال ہے نا کیونکہ ٹائم مختصر ہے, آئی نو دیٹ, آپ سب خواتین سے بات یہ کہ جو تبصرہ کرنے والا ہے اس کو بھی اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں جو لوگ اپنی آپ جیسے آپ بھی ڈالتی ہیں انسٹا پہ یا بہت سارے خواتین بیٹھتی ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ کہ بہت زیادہ پرائیویٹ چیزیں اپنی ڈالنا, پھر آپ ڈال رہی ہیں تو اس پہ تبصرے تو لوگ کرتے ہیں. اب ظاہر ہر قسم کے لوگ ہیں, اب کچھ ان کو بھی لمٹ رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ اس کو بریک لیس گاڑی یہ تو آپ روک نہیں سکتے. کس چیز کو کیٹر کرنا چاہیے, کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے, کس چیز کو اگنور کرنا چاہیے, یہ مجھے سمجھنا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ یا. دس از اے کنورزیشن فار انادر ٹائم. ہماری ساری گفتگو اسی پہ اس نے سورٹ آف اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو سمیرہ, طوبہ اینڈ براق, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ہم کئی جملے ہماری زبان سے ادا ہو جائیں گے اور جو ہو سکتا ہے سننے والے کو اچھے نہ لگے اور اس کے اوپر آپ کو ایک ڈیفینسو پوزیشن لینی پڑے یا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے. اور جو کی بورڈ وارئر ہیں ان کو بھی ذرا لحاظ کرنا چاہیے کہ جو چیز وہ لکھ کر جا رہے ہیں کیا اس کو بآواز بلند اپنے جانے پہچانے لوگوں کے درمیان وہ بول سکتے ہیں یا نہیں. آئی تھنک اف دیٹ واز دا بیرومیٹر, اس کمپس کو استعمال کریں گے تو چیزیں اپنے آپ آسان ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. اسٹے سیف ایوری ون. اگر بارش آتی ہے, بہت بارش آتی ہے, بہت پانی آتا ہے, تو اپنا بہت خیال بھی رکھیے گا. I'll see you on Monday انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ.